آئیے شروع کرتے پوڈ کاسٹ غلط فہمیاں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں۔ اچھا حضور، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آن کریں یا کوئی بیان سنیں، کسی پروگرام کو دیکھیں تو آپ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، آخر اتنے چندے کا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو ہیلی کاپٹر دینا چاہتا ہوں، انہوں نے آپ کو ایک آفر کی تھی، ہیلی کاپٹر دوں گا، ہیلی پیڈ بھی بنا دوں گا۔ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا۔ کہتے ہیں مدنی قافلہ ہونا چاہیے یا فلاں کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، تو اتنا مشکل کیوں ہے آپ سے ملنا؟ جب سالانہ اجتماع ختم ہوا نا، بالکل میں عوام نے مجھ پر دعویٰ بولا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے نارملی کہ آپ لوگوں کے بیان سنیں تو اس میں واقعات بہت ہوتے ہیں، کہانیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ قرآن و حدیث کی بات بھی کیا کریں نا۔ قرآن کریم کھول کر اللہ دیکھنا نصیب کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ ٹھیک ہے، اس میں گائے کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ذرا پڑھیں اس کو، ترجمہ پڑھیں، تفسیر اس کی پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو یا قرآن کریم نہیں پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سینے سے لگائیں گے، سبحان اللہ، کلیجے سے لگائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق، مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت حق اللہ کا شکر ہے پہنچ چکی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ، تو بات پہنچ چکی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بات نہیں پہنچی ہوئی، سب لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پہنچی۔ اب رہ گیا ماننا نہ ماننا، وہ تو نبی الاسلام کی دعوت بھی لوگوں نے قبول نہیں کی ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کا کلپ آیا ہے کہ غیر سنی کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے۔ جو فرد بول رہا ہے اس کا انداز متاثر کر سکتا ہے، پھر ویڈیو لنک وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ دیکھنے کو جی کرے گا کہ آگے دیکھیں اس نے کیا بولا ہے، یہ آگے پہنچے۔ یہ بھی ویڈیو لنک بھی نہیں ہے، خالی اس کے 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ ہے، لیکن اس کا انداز پسند آ گیا، شیطان نے پسند کروا دیا، تو پھر پوچھیں گے یہ کون ہے، کہاں، یہ ہاں بھائی فلاں اس کا پیج ہے۔ اب اس کے پیج پہ پہنچے تو اس کے پیج پہ خود بھی چپک گئے تو کیا کرو گے؟ جہنم میں ہی جا کے اکھڑو گے۔ باقی ہر ایک یہ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، جس کا آیا ہو بڑھا دیتے ہیں آگے، یہ گناہ کا کام ہے، یعنی کہ بد مذہب کا بیان سننا اور دوسروں کو سنانا، کتاب پڑھانا، یہ سب اب ادھر ادھر کی سنیں گے تو پھر خطرہ کتنا ہے کہ کوئی بات جم گئی دل میں تو کیا ہوگا۔ ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھلے، تو بس تو یہ اور ان کو ماننے والے علماء کو ہم نے سننا اور ان کی بات کرنی ہے، ان کی کتاب دیکھنی ہے بس۔ وہ میں اسی لیے میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا پتہ دے دیا ہے بھی یہ ماہ رضا، جو رات ماہ رضا کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان 25 شریف آپ کا عرس ہے، بس ان کے قدموں سے لگے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ذرا بھی ہٹے نا تو پھر مجھے مت بولنا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، سمجھ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے کان بہرے ہیں، میری آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے اور دیکھنے سے جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اب اندھا اور بہرا جو ہے، اب میں اس پہ وہ آیت نہیں پڑھتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ کہیں گے کہ ہم پہ کافروں والی یاد لگا دی ہے، کم تواڈے کافراں والے ہون تے آیتاں تواڈے تے لائیے اسی صحابہ والیاں۔ واہ، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ٹریفک پولیس کا آفیسر کہے کہ جب میں 140 کی سپیڈ پہ چلاؤں نا تو میرا موٹر وے پہ چلان نہیں ہونا چاہیے، ہاں جو کوئی اور چلائے گا اس کا چلان ہو۔ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ یہ بہت بھیجتے ہیں، یہ بیچارے اتنا نہیں سوچتے کہ یہ ایک کلپ، چلو مجھے کہیں سے پھرتا پھراتا گھس گیا میرے فون میں، اب میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو
वहीं दफा कर दो कि भाग इधर से, तू कहाँ फोन में घुस गया, यूं करे न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना, कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमजहब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। देखें कितने मीठे होते हैं लोग, कहते हैं कि इतने मुस्कुरा के बात करते हैं, उसमें उनकी गुफ्तगू सुनिए। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस तरह का कोई क्लिप आ जाए और मैं इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं, देखें चेहरा जो कि अल्लाह ने बनाया है उसकी भी ये इस तरीके से तौहीन करते हैं, तो मेरा काम है कि मैं इसको वहीं पे डिलीट कर दूं, आगे किसी को ना भेजूं। इससे बड़ी क्या बात होगी कि इलियास कादरी साहब जिनके 40 लाख से ज्यादा मुरीदीन हैं, उनके सब्सक्राइबर हमसे भी कम है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि साढ़े तो बड़ा बुजुर्ग केड़ा दुनिया जिसे ज्यादा सब्सक्राइबर ज्यादा है। 90 लाख 20 लाख ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੈ कलमा। चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाया, हाँ ना अशरफ अली रसूलुल्लाह, बल्कि जो एक कलमा पढ़ते तो नहीं थे लेकिन इनके कलमा पढ़ाने वालों का दिफा करते थे, या जो मौलवी इनका दिफा करते थे उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, उनको आड़े हाथों लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक की गाड़ी में बैठा था मैं, किसी साहिब हैसियत इस्लामी भाई थे, और वहीं बातचीत हुई गाड़ी में, उन्होंने 12 मस्जिदों की जी नियत। मैं हाजिर था। इन्होंने आपको एक ऑफर की थी, अच्छी खासी ऑफर की थी, आपने कहा यार मेरे को आपकी ऑफर नहीं चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए। नहीं यूं नहीं, मैं आपको हेलीकॉप्टर देना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर दूंगा, हेलीपैड भी बना दूंगा। अब अपने को साइकिल भी चलाना नहीं आती यार, साइकिल तो खैर मैं चलाता था, स्कूटर माफ कीजिए, स्कूटर मुझे चलाना नहीं आती, स्टार्ट करना भी नहीं आती, और कारें वगैरह को कभी ड्राइव नहीं किया ना, तो साइकिल चलाई है मैंने, कुछ ना कुछ बंदे चलाना सीख रहा हूँ, और अल्लाह करे आ जाए। अली भाई मैं मौलाना इलियास अत्तारी का मुरीद हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा ये अत्तारी नहीं है, वो अत्तार है, खुद अत्तार कहते हैं इत्र फरोश को, अत्तारी आप हैं। जैसे अब्दुल कादिर जीलानी था ना, तो अब्दुल कादिर के मुरीद कादरी कहलाते हैं, ये कादरी अब्दुल कादिर से निकला हुआ है। ये इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अत्तार, इत्र फरोश। खुद बता रहे हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी मस्जिद में, जो हमारी एकेडमी का भी चौथा हिस्सा बनती है, जिसमें बमुश्किल 15-20 नमाजी, वो आज भी खारादार में मस्जिद मौजूद है, वहां पे ये इमाम मस्जिद थे, खतीब भी नहीं, इमाम मस्जिद, और झाड़ू और गुब्बारे बेचते थे। आज अल्लाह के फजल से अरबों के मालिक हैं, अल्लाह का फजल है। बस एक जमात बना ली और फिर कारोबार चल पड़ा। कहेंगे नहीं जमात से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है, भाई लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे। आज अनाउंसमेंट करते हैं वो कि पगड़ियों के 7 रंग हैं, अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती हैं। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी, जिससे यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है, लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना वो छक्का क्या अट्ठा लगता है। तो यही काम होता है। मुरीद है मेरे भाई, ये कोई जो आप मुरीद भी हुए हैं, तो ये पीरी मुरीदी तो है ही फ्रॉड है। मुरीद तो सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन के आप होते हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्मरान की भी इताअत करनी है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर हुक्मरान से भी झगड़ा होगा फिर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में। तो ठीक है, आपका वो अब क्या मुरीदी रहेगी, जब अकायद आपको पता चल गया तो वो कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसे करके कोई तोड़नी नहीं होती है पीरी मुरीदी। वो पहले ही एक फ्रॉड था, ठीक है छोड़ें उसको। कुरान में तो अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद ली हैं, तो मोमिनीन इसके ऊपर खुशियां मनाएं, इस बाइत के ऊपर। ये बाइत कहते हैं बेचना, बई अरबी में, कि जो इंसान ने, मोमिन ने अपना आप अल्लाह को बेच दिया है कि मेरी जान तेरी, मेरा माल तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए, इसके बदले तूने मुझे जन्नत देनी है। ये कुरान कह रहा है कि ये बैत तुमने अल्लाह से की है। नबी भी जो बैत लेते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ले रहे होते हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं ले रहे होते, अल्लाह के इज़्न से ले रहे होते हैं। उसके बाद जो खलीफा या हुक्मरान वक्त बैत ले रहा होता है वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर अंदर ले रहा होता है। रहेगी पीरी मुरीदी की बैत,
تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اجتہادی طریقہ ہے وہ چلایا ہوا ہے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ اپنی عبادت کروانے کی بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. لیکن جب وہ یہ بتائیں گے لوگ ویسے ہی چھوڑ جائیں گے, پیروں کو کہیں گے تواڈے کول عمل لینا آیا جو قرآن و سنت ہی عمل کر کے اسی جانا ہے جنت وچ. تے تواڈے لڑ کیوں لگے ساں؟ تواڈے لڑ اس واسطے لگے ساں کہ جدوں کدے تانوں غصہ آئے تے نگاہ مار کے ساڑ دینا سانو. پوری زندگی وضو کرا کرا کے اینڈ تے جا کے ذلیل ہو گیا. جس پیر دے پیچھے پوری زندگی تکلیف کٹی انہیں ہی مار چھڑیا برید. بندے چلانا سیکھ جائیں گے تو گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور یار بہت لوگ مجھے نہیں دے رہے یار. یہ جو بھی آفریں کرتے ہیں یا یہ دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی ہے اور یہ کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی. نہ یہ کوئی دہشت گردی کرتی ہے, نہ یہ کبھی یہ سیاست میں آتی ہے, نہ یہ کسی ملک سے جھگڑے کرتی ہے, نہ یہ ہنگامے کرتی ہے, نہ یہ ہڑتالیں کرتی ہے, نہ یہ پتھراؤ کرتی ہے. یہ نمازی بناتی ہے, یہ سنتیں سکھاتی ہے اور عشق رسول کے جام تقسیم کرتی ہے. انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں. بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم. تو غدار ہے. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں, ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. میرے مرشد ہے عطار, میرے مرشد ہے عطار. پاپا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل وہ کیلے ہیں نا, دیکھو بیٹے یوں رکھیں گے نا تو یہ وزن سے یا یہ دب کر تو پچک جائیں گے, وہ کالا حصہ ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا, تو کوالٹی نہیں رہے گی. تو اس لیے آپ نے دیکھا اگر یہ ٹھیلے والے بیچنے والے اس کو یوں رکھتے ہیں, اگر غور کرے تو یوں رکھتے ہیں. تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کی طرف کر دیا, قبلہ اس طرف ہے نا, تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے. احترام کی نیت کریں گے, کعبے کی تعظیم بھی, تو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو صحیح طریقہ اس کا یہ گھر کے لیے کیلے لیے جیسے, تو اس کو ڈوری میں ڈال کر کہیں مطلب مناسب جگہ پر لٹکا دیں, تو اس سے یہ مزید اس کی کوالٹی برقرار رہے گی اور ڈیمیج نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یہ نا اب یہ لٹک گئے. اب رخ بھی اس کا میں نے قبلے کی طرف کر دیا, یہ اس کے منہ جو ہے نا, تو اس طرح کی آپ ضرورت یوں توڑ دیا. ویسے رکھنا ہو نا اس کو تو یہ یہاں سے جڑ سے کاٹنا چاہیے, ڈنڈی نہیں کاٹنی چاہیے, ورنہ یہ کھلا ہو جائے گا, جراثیم وغیرہ اس پہ لگ سکتے ہیں. تو یوں, اور ویسے کھانا ہے تو یوں کر کے یوں نکالیں گے نا, تو جیسے بسم اللہ, تو یہ آپ کھانا ہی ہے نا یوں. اور اگر کاٹنا دوری ہو پھر چھری سے کاٹنا پڑے گا, جڑ سفید, تو پھر بولے آپ کرتے ہیں اس کو. تو اس کا یہ قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. وإیاکم. اور میں آپ کو بتاؤں, فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی, اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے, کیونکہ
اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے, آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, بلکہ غیر علمی لاشیں. تو یوں الحمدللہ عاشقان رسول کا رخ جو ہے دعوت اسلامی کی طرف ہے, اور لاکھوں نہیں شاید کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے دعوت اسلامی. الحمدللہ اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو نظر سے بچائے. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے, اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے, اور دوسرا ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے, اور اس کے مطابق چلے وہ ہدایت پہ انشاءاللہ.